بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی خطے کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگی، سعودی وزیر خارجہ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی، امریکہ ایران جوہری معاہدے پر مذاکرات کو تیار۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، برطانیہ نے پاکستان پر بڑی پابندی عائد کر دی۔ کابل بھارتی فورسز کی فائرنگ، 3 کشمیری نوجوان شہید، 20 گرفتار۔ حوثی فضائی حملے، امریکہ کا سعودی عرب کو اسلحہ فراہم کرنے اور فوجی تربیت دینے پر غور۔ امریکہ کی جانب سے ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہ ملنے پر وزیراعظم عمران خان کا رد عمل آ گیا۔ کراچی آنے والی پروازوں کو بھارتی فضائی حدود میں ہنگامی صورتحال کا سامنا۔ صدر مملکت کو چینی ہم منصب کا خط، کورونا سے جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اسرائیل سے معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر آنا خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے زبردست فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ خطے میں معاشی، معاشرتی اور سلامتی کے نقطہ نظر سے انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا طویل عرصے سے سعودی عرب کے ویژن کا ایک حصہ رہا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین ممکنہ معاہدہ خطے کے امن اور ترقی پر بڑی حد تک منحصر ہے۔ تاہم سعودی وزیر خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اسرائیل سے معاہدہ اسی وقت ممکن ہوگا جب فلسطین کی 1967 کی حیثیت بحال کی جائے گی اور اسی سرحدوں کو خود مختاری کے ساتھ دوبارہ تسلیم کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت کئی عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے بعد تصور کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی جلد اسرائیل سے تجارتی و سفارتی تعلقات بحال کر لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ ایران کے جوہری معاہدے پر مذاکرات کو تیار ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات آسٹریا میں 6 اپریل سے ہوں گے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ سے بلا وسط مذاکرات مسترد کر دیے۔ ایوان کے نمائندہ وزیر خارجہ سید عباس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاشی پابندیوں کا مرحلہ وار خاتمہ منظور نہیں۔ سید عباس نے مزید کہا ہے کہ ایران پابندیاں منسوخ ہوتے ہی ان تمام اقدامات کو روک دے گا جو اس نے پابندیوں کی تلافی کے طور پر شروع کیے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کے واپس آنے کے لیے کسی گفتگو یا مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ جس طرح سمجھوتے سے باہر نکلا اسی طرح وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپس آ سکتا ہے، اور اسی طرح اس نے ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں لگائی ہیں، اسی طرح انہیں ختم کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ برطانوی حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستان سے برطانیہ جانے والوں کو 10 دن اپنے خرچے پر برطانوی حکومت کی جانب سے منظور کردہ ہوٹل میں قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ یہ سہولیات بھی صرف ان افراد کو فراہم کی جائیں گی جو کہ برطانوی یا آئرش شہریت یا ریزیڈنس
ویزا رکھتے ہیں۔ پابندی 9 اپریل سے پاکستان، بنگلہ دیش، فلپائن اور کینیا سے جانے والے مسافروں پر عائد ہوگی۔ پاکستان کو 10 دن قرنطینہ کے لیے 3,70,000 روپے کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان چاروں ممالک سے آنے والے افراد قرنطینہ کے دوسرے اور 8ویں روز کورونا کا ٹیسٹ بھی کروائیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا اس بات پر کہنا تھا کہ برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ سفری پابندیوں کا اطلاق 9 اپریل سے صبح 4 بجے سے ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج نے جنوبی کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فورسز نے جمعے کی صبح جنوبی ضلع پلوامہ کے کاکا پور علاقے کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دوران محاصرہ تلاشی آپریشن میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ بھارتی فوج کی کارروائی کے خلاف شہریوں نے محاصرہ توڑ کر احتجاج کیا۔ بھارتی فوج نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 25 سالہ خاتون عشرت جہاں اور 45 سالہ غلام نبی ڈار نامی شہری زخمی ہو گیا۔ دونوں زخمیوں کو صدر ہسپتال سری نگر منتقل کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ یمن سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے فضائی حملوں کے رد عمل میں سعودی عرب کو دفاعی ہتھیار فروخت کرنے اور اس کی فورسز کو فوجی تربیت دینے پر غور کر رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کو مخصوص دفاعی ہتھیار بشمول میزائلوں کا سراغ لگانے والے نظام کی فروخت، سراغ رسانی، تبادلے میں اضافی فوجی تربیت اور دونوں ملکوں کے درمیان تبادلے کے پروگرام میں توسیع کے آپریشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے باور کروایا ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب کا دفاع کرنے اور مملکت کے عوام پر حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں مدد کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد جاری رکھے گا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کیری نے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر میں اپنی فوج کی تقسیم پر غور کر رہے ہیں اور ہم سعودی عرب کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں اور حملوں کو پسپا کرنے کی سعودی عرب کی صلاحیت کا دفاع کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ماحولیات کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہ ملنے پر وزیراعظم عمران خان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس میں پاکستان کو مدعو نہ کرنے پر حیرت ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پہلے سے اقدامات کر رہی ہے۔ ہم ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کی طرف گامزن ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 2021 کی کانفرنس میں ترجیحات کا تعین کر چکے ہیں۔ اگر عالمی برادری ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے تو غور کرے۔ کلین اینڈ گرین پاکستان کی پالیسی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے ہیں۔ ہماری ماحول دوست پالیسیاں ہمارے مستقبل کی نسلوں کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ سمیت دنیا کے تقریباً 40 رہنماؤں کو اپریل میں مجوزہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ سربراہی کانفرنس 22 اور 23 اپریل کو آن لائن ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کولمبو سے آنے والے طیارے کو 2 گھنٹے بعد واپس کولمبو اتار لیا گیا۔ طیارہ واپسی کے تمام سفر میں 13,000 فٹ کی بلندی سے اوپر نہیں جا سکا۔ تفصیلات کے مطابق کولمبو سے کراچی آنے والی سری لنکن ایئر لائن کی پرواز کو 40,000 فٹ کی بلندی پر ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنے پر طیارے کو 2 گھنٹے بعد واپس کولمبو اتار لیا گیا۔ ایئر لنکا کی کولمبو سے کراچی کی فلائٹ کو روانگی کے 45 منٹ بعد بھارت کی فضائی حدود میں 40,000 فٹ کی بلندی پر شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز چند منٹ میں 40,000 فٹ کی بلندی سے 11,000 فٹ پر آ گیا۔ طیارہ کولمبو واپسی کے تمام سفر میں 13,000 فٹ کی بلندی سے اوپر نہیں جا سکا، جبکہ طیارے نے واپسی کا سفر 325 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طے کیا۔
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं सदर मुमलिकत को चीनी हम मनसब का खत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने खत लिखकर कोरोना वायरस से जल्द से एहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने अपनी ट्वीट में बताया है कि सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी हम मनसब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपना अज़म दोहराया कि आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ इनका मुल्क हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी सफीर ने मजीद बताया है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान करीबी ताल्लुकात की मजबूती और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी बाइंदाबाद।